کوئی بھی دنیا کے اندر کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کی نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے۔ بندہ بد ہو جائے تو کام بد ہو گیا، بندہ نیک ہو جائے تو وہی کام نیک ہو گیا۔ سڑک تو بھی رہتی ہے، مسافر کا فرق ہے۔ اگر وہاں سے کمال کی بات یہی ہے، دادا صاحب کے ذریعہ ہے نا، وہ چور چکار جیب کترے پھرتے رہتے ہیں، وہی ولی اللہ پھرتے رہتے ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ سڑک یا زندگی یا شعبہ یا نوکری، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کام رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کیا نا تو فرشتوں نے کہا یہ تو پیدا ہو گیا، اچھا ڈھال آ گیا فرضی، لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ اب اس کی عمر لکھی ہوئی جی 60 سال، ان 60 سال پورے ضرور کرنے ہیں۔ یہ تو آج ہی مر جائے، ایسے مر سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بندہ مر نہیں سکتا موت سے پہلے، یہ نکلا ہے کہ مرے گا 60 سال کے بعد۔ اب جو لکھا ہوا ہے 60 سال تک تو زندہ رہو، چاہے تکلیف میں رہو چاہے خوشی میں رہو۔ ایک بات یہ ہوگی کیسے پورا کیا جائے؟ کہ کچھ سال سے بچپن بنا دو، ویسے ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا، غافل کا غافل، وقت گزر گیا۔ اور اب اس کا تعلیم کا نام لگا لو، نہ علم کا فائدہ نہ تعلیم کا فائدہ۔ فائدہ کس بات کا؟ فائدہ اس کے فضل کا ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پی ایچ ڈی کر لو، یہ کچھ عرصے کے بعد مجبور ہو جائے گا۔ یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر لکھا جائے کسی مزار پر کہ ڈاکٹر ایف آر بی ایس ایم بی بی ایس، ادھر سے ادھر کیا لکھو گے؟ مزار کا کیا ڈاکٹر کو بڑے ٹائٹل، یا مجھے وہاں پر لکھو شہنشاہ ہندوستان عالی جناب، کیا جناب تو کیا ہے، مقبرہ جہانگیر ہے۔ اب ایسے میں یہ سارے واقعات تو اس آدمی کو مصروفیت لگا دی، بچپن لگا دیا، علم لگا دیا، یہ علم حاصل کر لو، وہ کر لو، انگریزی کا علم حاصل کر لو، اصل میں وقت گزرنا، ٹائم گزر، پھر آپ کو کالجوں میں چلے گئے، جوانی گزر گیا۔ اور کہتے ابھی زندگی اس کی بہت ساری پڑی ہے، کیا کیا جائے؟ پرابلم دو اس کو، پرابلم کیا، مسئلہ حل کر۔ بندے کا بہت بڑا مسئلہ آ گیا، وقت گزر رہا ہے اور پریشانی آ رہی ہے۔ اصل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، شہر چھوڑ دو تو شہر مسئلہ نہیں ہے، زندگی چھوڑ دو تو زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے لوگ کہتے تھے، مقصد ہے کہ سارے دن ایک بڑا مسائل میں گزرا، انسان آگے بڑی سخت، آج کے دن پتہ نہیں کیا ہو گیا، شام ہوگی سو گیا جگہ بھائی پرابلم، کہہ رہے نیند آ رہی، پرابلم کو کل دیکھا جائے گا، تو گویا کہ پرابلم بھی کوئی اہم نہیں ہے، صرف ٹائم گزارنے والی ہے۔ الجھن، پریشانی، دقت، میں تو، جھگڑا، پریشانی چل رہی ہے، اصل میں کیا ہے؟ ٹائم، وقت گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے، اور آپ دو بھائی آپس میں لوج رہے ہیں، یہ زمین میری، یہ زمین تیری، وہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ زمین انتقال کرتے کرتے آپ ہی انتقال ہو گئے، نہیں آپ نے دیکھا کبھی؟ زمین کسی کے پاس نہیں رہتی، باہر چلتے چلتے جاؤ، انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا، اون کر لیا، حالانکہ ہی اونز نتھنگ۔ آپ جو ہوشن کیا ہے فرق ہے، پیسہ ہی اون کر رہے ہو تو پیسہ دو گے تو بچے خوش ہوں گے نا، نہیں دو گے تو بچے ہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے کہ یہ بابا کیا ہے، مطلب بابا بخیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب بن کے پیسہ، ڈاکوؤں کے لیے پریشانی بیچارے کہاں سے آئیں گے لینے کے لیے، مصیبت ہی بنی ہوئی ہے۔ مطلب ہر آپ کی جو ہے نا اچیومنٹ وہ بیمانی، صرف ٹائم گزار رہے ہیں، اور پھر اس بعد کوئی پرابلم اور کچھ سفر نامہ، کوئی دفتر، میں نے پہلے بتایا زندگی کچھ بیچ دو گے تاکہ باقی گزر جائے، کیا بیچا آپ نے؟ پیسے لینے کے لیے زندگی بیچ دی، بک جاتی ہے، دوسروں کو بتاتے جاتے ہیں، اور پھر بندے زندگی میں غافل ہو گیا، سو گیا، 60 سال 20 سال سو جاتا ہے بیچارہ بندہ، توبہ وہ کہتے میں بہت بڑا مطلب غور فکر والا بندہ ہوں، اس میں کوئی بیماری کی نظر ہو گیا، کچھ بڑے اپنے بزرگوں کی جدائی میں غم پیدا ہو گیا، کچھ اور بھی غم پیدا ہو گیا، فلاں بندہ مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں، اصل میں مرتے جاتے ہیں فلاں مرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ ہمارے دوست بھائی آ جاتے ہیں ماں مر گئے، ایسا ہوتا ہے نا، وہی تو ایک دوست تھا، پھر ایک دن دیکھتا ہے قدر شناس رہ ہی کو نہیں گیا، اوہ بندہ گلیوں میں ویران ہو گیا، قدر شناس ہی کو نہیں رہ گیا، جاننے والے قدر کیا کرتے تھے، آپ کی یاد ہے آپ کو؟ کوئی جاننے والے تھے، آپ کے سر میں درد ہو تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا، وہ کتنے چلے گئے؟ کبھی چلے گئے، اور آپ چلے گئے تو بندہ ویران ہو گیا۔ جاننے والا، پہچاننے والا، قدر کرنے والا، عزتیں دینے والا، اور ہمارے بارے میں غور و فکر کرنے والا، ہمارے خیال میں زندہ رہنے والا، اللہ حاضر کیا چلے گئے، آہستہ چلے گئے، پھر آپ اتنے ہی تنہا ہو گئے، اتنے ہی ویران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بیماری آئی،
کہتے آپ 60 سال پورے ہو گئے، کہتے چلو لے چلو آگے. کیا کیا آپ نے؟ یہ ساری دنیا سے کرتی ہوتی. اس میں درمیان میں پھر مذہب نے آپ کو ایک دعوت دی کہ یہ ہے واقعہ، یہ یوں ہے، اسے ہے، اللہ ہے، اللہ کے دین ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس راستے میں چلو. یہ آپ نے غور کے ساتھ قبول نہیں کیا اسلام کو. جس طرح باقی زندگی کو ہے نا، یہ اس پرائمری اسکول میں داخل ہو جاؤ، انگریزی اسکول میں داخل ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، یعنی کہ پہلے سے ہوئے ہوا چلے آ رہے ہو. اگر آپ غور سے اور تلاش سے اسلام کو حاصل کرتے ہیں نا، پھر مسئلہ اور. اب یہ جو ہے نوعیت اسلام قبول کرنے والوں کی ایک انتہائی مقام کی بات ہے. اس کا انتہا اسلام کو قبول کرنے والے تلاش کے بعد. تو جس کو اچانک ملا وہ اس کی محبیت شمید کیا ہے؟ یہ فیشن ہے. لوگ محبیت کہتے ہیں چلو ہماری بھی محبیت ہو جائے، تو اس ایسے نہیں بنے گا. آیا ایک جگہ پر ماتا نے دیکھو غور سے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں، پیدا کرنے والا بتا رہا ہے وہ من کو میں یرید دنیا، تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی طلبگار ہیں اور تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کی طلبگار ہیں. اب طلب دنیا ہے کہ آخرت ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر طلب دنیا ہے تو آخرت جو ہے وہ ایسی ہی رہے گی. اگر طلب آخرت ہے تو دنیا کو کاٹو گے، لوڈ شیڈنگ کرو گے، پریشانی کرو گے. دفتر مجبوری تک ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اگر بچوں کے لیے تو بچوں کو دو پیسہ، پھر اپنے اناج کے لیے. مرتبہ کس کام آتا ہے بھائی یہ بتاؤ کہ وہ مرتبہ مل گیا، یہ بڑا رینک ہو گیا، یہ افسر ڈائریکٹر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ مرتبہ کس کام آیا؟ مرتبہ تو کسی دین کے کام میں آیا، نہ دنیا کا کام آیا. اور متا تو کو ڈرانے کے کام آیا. مطلب مرتبہ جو ہے اس سے تو اسرائیل نے ڈرنا ہے، نہ آپ کے مطلب کرامن کاتبین کو فرق محسوس کرنا ہے. اگر آپ مرتبے سے ہٹا کے آپ کو دیکھو تو شاید کوئی بات سمجھ آ جائے. تو مرتبہ تمہارا حجاب ہے، دولت تمہاری حجاب ہے، سرکاریاں اور سلاریاں تمہاری جو ہے یہ حجاب ہیں. اب آپ دیکھو کہ کہاں سنبھال والے نے کہ میں مصروف ہوں دنیا میں، اور تو آلریڈی ہیں ہم تو. اگر آپ مصروف ہیں تو اس مصروفیت کا کام کر دیں، جہاں اتنی کر دیں جتنی جائز ضرورت ہے کہ انکم کے لیے. اصل میں تو تمہیں کچھ پیسے چاہیے تاکہ باقی کا وقت گزر جائے، اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ گزرنا نہیں ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں تو کیا بات کر رہے ہیں؟ کچھ پیسے آپ لینے کے لیے دفتر میں گئے، وہاں جا کے ملازم کہہ لو یا افسری کہہ لو یا نوکری کہہ لو یا متعدی کہہ لو، اس سے آپ نے اپنی زندگی چلائی. زندگی جو ہے برائے کس لیے؟ برائے خدا. اگر وہ برائے خدا ہے تو میرا خیال ہے غریب بھی خدا کے پاس اتنا ہی غریب ہے جتنا امیر ہے. یہ سارا واقعہ پھر کیا ہے؟ اگر خدا مقصد ہے تو. اگر خدا مقصد نہیں ہے تو امیر غریب کا بڑا فاصلہ ہے. یہ تو دنیا ہے نا، تو دنیا کی تو بات ہم کر نہیں رہے. اگر دین کی بات کر رہے ہو تو غریب کے آنکھ کے آنسو بھی اتنے قیمتی ہیں جتنے امیر کی آنکھ کے مغفرت آنسو. تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ پھر کیا ہوا؟ واقعہ خلوص کا ہوا. وٹ ڈو یو وانٹ؟ اگر آپ چاہتے ہو گھر جانا تو راستہ کوئی بند نہیں ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہو، جب آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کام کر رہے ہو، اور جب ادھر کی طرف جاتے ہو تو کہتے فارمولہ پتہ ہونا چاہیے کہ محبیت کیا ہوتی ہے. محبیت ہوتی ہے مقصد کو مد نظر رکھنا، مقصد کو ہمہ حال نظر رکھنا. ایمبیشن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ نہ رہے لائف میں، بےچینی آ جائے، بےتابی آ جائے. بےتابی اس طرح جس طرح کہ خدا نے کہا بیمار بچے کی ماں کو ہوتی ہے. اب اسے کہا جائے مطلب آرام کا آرام نہیں رہتا. وہ لوگ اس طرح ہیں جس طرح کے آخرت کے جاننے والے، ان کو بات تابی ہوتی ہے دنیا کے اندر. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا کھانا ہے، کافر کے لیے جنت ہوگی. آپ جنت بلاتے ہو دنیا کو اور پھر مومن بھی کراتے ہو، یہ بات بڑی غلط ہو جائے گی. مقصد یہ کہ جو مکان رہنے کی حد تک جیسے مرضی کر دو، دکھانے کی حد تک کیا کر رہے ہو؟ وہ جو دکھانے کے لیے جو نمائش نامہ آپ نے لگایا ہے وہ بیکار ہے. زندگی کو آپ ایکسٹرا بوجھ بنا رہے ہو. اگر آخرت آپ کا مدعا ہے تو پھر آخرت جاننے والوں کے ساتھ چلو. ایک بات مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ چھوڑ دو. چھوٹی سی بات، جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے اول تو بینکوں کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اس کو یہی تو مت چھوڑو نا، وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے ہو. جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں گھر میں، دفتر میں، راستے میں، ایون کبھی بس میں جاتے ہو تو بس میں، یا جب یہاں بھی کسی آدمی کے ساتھ چھوٹا سا کانٹیکٹ ہے، وہاں پر آپ اپنے آپ کو افینسو نہ بناؤ. چھوٹی سی بات
مقصد یہ ہے کہ انسان بن جاؤ، مساجدوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ، عام وزٹر کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، انسانوں کی دنیا میں انسان مان کے رہو. یہ ایک فکر یاد رکھ لو تو مسئلہ یاد ہو جائے. انسانوں کی دنیا میں انسان مان کے رہو. اب انسان مان کے رہنا آپ کو خود بخود پتہ چاہیے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، مطلب انسان کیسے بنتے ہیں؟ ہم کہیں گے حیوان بن جاؤ. تو مدعا یہ ہے کہ جو انسان کی خوبی پتہ ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس سب سے بڑی بات ہے ایک معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ، کہ کس چیز کو ہم کہتے ہیں دی بیسٹ. کوئی معیار ہونا چاہیے نا، اس کے قریب جانے کی کوشش کرو. ہیومن بینگز کی دنیا میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کی زندگی قریب جاؤ نا. اب یہ کہتے رہتے ہو کہ وہ بدلے میں کھجور کی چٹائی ان کا بستر تھا تو یہ سارے واقعات باندھ کرتے اور زندگی ان کے علاقوں گزارتے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا علم بھی حاصل کرتے جاؤ، عمل بھی کر کے دکھاؤ. وہ صرف دوسرے علم میں لگا رہتا ہے نا. یہ بھی ایک قسم کا عمل سے حجاب ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آج کیا پڑھ رہا ہوں، مسجد پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اپنے وہ پڑھ رہا ہے. زندگی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں. بے وقوف آدمی، زندگی تو نکلی جا رہی ہے، کتاب میں تو زندگی نہیں ہے. زندگی تیرے پاس اٹھ کے چلی گئی. جو تیرے پاس اٹھ کے چلی ہے وہی زندگی کی. تو کون سی زندگی ڈھونڈ رہا ہے کتابوں میں؟ مطلب یہ کہ زندگی بھی تم نے دیکھی. زندگی کے بارے میں جو آپ چاہیے حتمی فیصلہ آپ کا تھا، آپ حرف آخر تھے اور زندگی پاس سے نکل گئی، پاس سے نکل گئی. تو یہ بات بھی آپ نے نہ دیکھی. تو مطلب فارمولے ہم بتاتے رہتے ہیں. تو بہت علم چاہیے. بھائی جدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بھائی جدا ہو گیا. تو کتاب پڑھنے کا فائدہ. اس نے پیسے مانگے تھے یا زمین آپ کی مانگی تھی، آپ نے زمین مانگی تھی، وہ دے دو. جا بھائی جانے دو. تو جو بھائی کو جانے دے، باپ کو جانے دے، دادا کو جانے دے، اس کو جانے دے، اس کو بھی جانے دے، اس کو بھی جانے دے. یہ زندگی کے اندر رہنا سرور نہیں. اور سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور ہوتا ہے آپ اپنے متعلقین کو خوش رکھو. متعلقین سارے آپ سے کر دو تو پھر بات کیا رہے گی؟ بیٹا ناراض کر دو اپنا تو پھر آپ کی زندگی شروع کیسے آئے گا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی بات ہے جی. خدا کی بات میں تباہ، خدا کی بات ہے ہی کوئی نہیں. خدا تو بندوں کی بات کر رہا ہے. خدا بندوں کی بات کر رہا ہے. تم خدا کی کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں سے تم دھوکہ کھا گئے. اللہ تعالیٰ کتاب مبین میں قرآن پاک، اللہ کی کلام تو یہی ہوگا. اس میں دیکھو کون سے آپ سے بارے کیا بات کی. انہوں نے قوموں کا ذکر کیا، پیغمبروں کا ذکر کیا، تمہارا ذکر کیا، آنے والوں کا ذکر کیا، جانے والوں کا ذکر کیا، اس زندگی کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا. جنات کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے. کہ اصل بات جو ہے انسان کہ ہم نے پیدا کیا پھر انسان کو اپنے اظہار کے لیے، اور پھر جب ہم نے آدم کی تخلیق کیا تو پھر ہم نے حکم دے دیا ملاقات اسجدو. اب ہم نے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو. فاسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. اسے باہر نکال دو. اب کہانی شروع کر دو. پھر اللہ کہانی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. آدم، زمین، انسان، امتیں. اب اللہ زور لگا رہا ہے. کیا زور یہ کہہ کلمہ پڑھو اس کا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی کام کرو. اللہ یہ آپ کو کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ اللہ ہے اب بندے کی راہ بتا رہے ہیں. اس کا خیال رکھو. تم نے پیغمبروں کی روح گردانی کیا ہے، تمہارے اوپر عذاب میں دوں گا. آپ کو ہم نے تو پیغمبروں کے ساتھ بغاوت کی ہے نا. عذاب دینے کے لیے آپ تیار ہے. تو گویا کہ مطلب اللہ اتنا انوالوڈ ہے انسانوں کی زندگی میں کہ یہ پیغمبر ہے، اس کو ہم نے نامزد کیا. یہ تمہاری قبریں ہوں گی، اس میں کراون کاتبین منکرین وغیرہ وغیرہ حاصل کیا. یہ تمہاری زندگی ہوگی، یہ تمہارے واقعات ہیں. زمین سے رزق تلاش کرو، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے. لگتا ضرور ہم حرام کھاتے دکھا دیں نا. وہ کہتا ہے حرام رزق جو ہے نا یہ کسی اور کا حق لے جاتا ہے. مطلب بات پوچھ کے میں کس لیے معروم ہوا ہوں، یہ دیکھ کے کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ. تو کسی اور کا حق لے جائے گا تو انسانوں پر مطلب بے اعتباری ظلم ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ انصاف. انسانوں کے مابین انصاف. اللہ کیا ہوا؟ رحم. مطلب ہے کہ انسان کے ساتھ رحم کرے یا حسن سلوک کرے اور مطلب ضد نہیں کرے. میرا خاتم مل جائے خالو سلامہ، جائے شاید مل جائے اسلام کرو، باقی اس کا حق دو. یتیم کا مال نہ کھاؤ. یتیم کا مال ہم تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. تو نے یتیم کیا کہ اس کو کہتا ہمارا کام اور ہے، شعبہ اور ہے. وہ مالکوں کا شعبہ ہے، اس میں دخل نہیں دینا. اب مخلوق کے شعبے پہ آؤ. اللہ تعالیٰ مخلوق کو مخلوق ہونے کے شعبے بتایا. یہ بات نہیں. اور آپ اللہ کی بات کر رہے ہو. وہ شعبہ مانتے ہیں جو اللہ نے بتایا. شعبہ کیا ہے؟ انسان کا حق ہے
اور اس کے ساتھ حق ہے، اس کے حقوق ہیں، اور تم جو ہے آگ اگلتے ہو تو تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہم نے، کوئی مطلب تمہیں شرارہ بنا کے نہیں بھیجا، انسان آدم خاکی بنا کے بھیجا تو تم انسان بنو۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان کیے، انسانوں کو بتایا۔ اب اگر اللہ کے نام پر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا انسانوں کو چھوڑ کے، تو یہ آدمی ظالم بن جائے گا۔ کون؟ جو عبادت میں لگا رہے گا، انسان کا ذکر نہیں کرے گا، وہ ظالم ہو جائے گا، بہت ظالم ہو جائے گا۔ جو مطالعے میں لگا رہے گا انسان کو چھوڑ کر، وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ تو زیادہ علم والا بھی ظالم، علم میں مصروف رہنے والا بھی ظالم، صرف خدا کے راز میں محو رہنے والا بھی ظالم ہو جائے گا، اجبار کر دے گا سب کو۔ کون سے اسلام نے کون سا راستہ بتایا؟ پرفیکٹ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سجدہ کر رہے ہیں تو امام آ گیا، مطلب امام حسین علیہ السلام آ گئے، بچہ اوپر بڑھ کے وہ سجدے کے اندر ہی آپ اس نے لوگوں کا دی، اللہ تعالیٰ کو معذرت کری، یا اللہ معافی دے، بچہ کہتا ہے کیا ہے تیرے سجدے میں کیا فرق پڑ چلا ہے؟ تو سجدے کے بھی ساری عمر نہیں کرتے رہنے، تو یہ ذرا بچے کی دل راضی ہو اللہ سے کہا۔ تو مدعا یہ کہ یہ تو ہوئی اسلام کی بات، اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو مر رہا ہے وہ دوسرے تباہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں ابوذ کر رہا ہے، یہ بڑا سال ہے، یہ استحصال پسند آدمی۔ کون؟ جو زیادہ اپنے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، عبادت کے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، تخلیہ اور تنہائیوں میں رہتا ہے، یعنی کہ اپنے فرائض سے فرار۔ تو عابدوں نے بہت سارے جو سو کال عابد تھے انہوں نے بھی یہ کہا زیادہ محویت اختیار نہ کرو، زیادہ فرائض اختیار کرو۔ تو وہ تو ایسے ناراض ہوگا مجھ سے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، اس کا ناراض ہونا تیرے فرض میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ تیری وجہ سے وہ ناراض ہوا، چاہے تیری وجہ سے غلط فہمی اس کو ہوئی ہے، تیرا کام ہے غلط فہمی دور کرنا، تیرا کام ہے اس کے دل سے خلش دور کرنا، چاہے اس نے اپنے بیٹے کی بنا لی، تو میں کیا کروں؟ جو دوبارہ آیا تھا ناراض ہو چلا، اب میں کیا کروں؟ بھائی نے مجھ سے بات نہیں کہ ناراض ہو گیا، وہ تو گیا، پر اس کی ناراضگی میں تیرا نام ضرور ہے۔ جب کسی کی ناراضگی میں تمہارا نام آیا تو تمہاری ذمہ داری بن گئی، کسی کی تکلیف میں تمہارا نام آنے لگ جائے تو ذمہ داری پوری ہوگی تمہاری۔ اب اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارے دم سے، چاہے دم نہ ہو اس میں شامل، تمہارے دم سے جو شخص پریشان ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تمہاری۔ کوئی خام مقاصد پریشان ہوتے جائے ہم کیا کریں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ کہا یہ نہ کرو یہ نہ کرو، میں نے سچ کہا تھا، تیرے سچ سے ناراض ہوتے ہیں وہ لوگ پریشان ہوتے تب بھی ذمہ، تمہاری تبلیغ سے لوگ دکھی ہوتے ہیں تب بھی ذمہ تمہاری۔ اس لیے یہ بڑا سوچو کہ یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے، اس میں دھیان کرو کہ دنیا میں آپ کر کیا رہے ہو، اور کوئی خدا کی کام نہیں کرتے ہو۔ ایک کام کرو کہ دلوں کو راضی رکھو، مقصد یہ ہے کہ اے نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دینا، اور تم بڑے قسم کے عابد خدمت گزار اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تجد گزار پاگل خانے بن جاؤ گے، بڑے پریشان ہو جاؤ گے۔ انسانوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میرے خیال ہے اللہ کا مطلب ایک گروپ ہے انسانوں کا اجتماع۔ اگر سوچا جائے تو یہ بھی بزرگ کہتے تھے، بزرگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، قیمتی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سمجھ جاتی نا اللہ کی، ایک کام کرو کہ اپنے علاوہ، کیا کہا؟ اپنے علاوہ باقی جو وجود ہے انسانوں کو اسی کو اللہ کہہ لو۔ اب اللہ کی خدمت ہے، اللہ کہوں گا تیرے علاوہ باقی سب مجموعی طور پر یہ اللہ ہے، اس کو پریشان نہ کر۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ میرے علاوہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو خدمت کر، تو ذرا ادب کر، وما خلقت ھذا باطلا، اس میں باطل نہیں ہے، کافر شب ملا کے دیکھتے جاؤ کہ یہ سب تخلیق ہے تیرے مالک کی۔ تخلیق میں کسی ایک چیز کو زخمی کر رہا ہے، اگر تو کسی ایک کو زخمی کر رہا ہے اور خالق کو افنڈ کر رہا ہے، سکون دل نہیں ہوگا۔ جس نے سکون برباد کیا سکون سے معروم ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے دوسرے کرتے جاؤ گا، جس نے سکون برباد کیا کسی کا وہ سکون سے محروم ہو گیا۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جیسے آپ نہیں ہو، ایسے ہو جاؤ جیسے نہیں ہو۔ مقصد یہ کہ اگر تیرے جانے سے چلے جانے سے، اگر تیرے جانے سے لوگوں کی زندگی میں ایسا خلا نہیں پیدا ہوا کہ یاد کرتے جائیں کہ تو نے کیا کمائی کی، تو یہاں سے آپ کا جائزہ لو، اپنے عمل کا جائزہ لو، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو۔ تیرے اوپر اللہ کا فرض ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کا ذرا خیال رکھ، چھوٹے چھوٹے بندے واقعات کا خیال رکھ، چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ، کہ کوئی بچہ بھی آپ سے افنڈ نہ ہو جائے۔ افنڈ نہ کرنا جو ہے نا یہ تیرے فرض میں شامل ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ زندگی میں ہم بڑے مصروف ہیں، تو یہ مصروفیت کی جائزہ لے لو۔
کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو مصروفیت لے گا؟ ٹھیک، مقصد یہ کہ آپ گئے تھے اس کام کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا رزق مل جائے اور آپ کاروبار چلتے جائیں گے، وہ جو اس کے علاوہ آپ مصروفیت قائم بیٹھے ہیں اس کو روکو۔ تو آپ جب یہ دیکھو گے کہ آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو، محبت جس کو آخرت سے ہو جائے اس کے راستے میں ہم نے دیکھا کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ رکاوٹ مانگنا ہے، رکاوٹ مانگنا ہے۔ میرے خیال سے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے کسی سے پوچھو کہ بھائی ایک نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 منٹ لگا لو، 10 منٹ لگا لو، 5 نماز میں تم 40 منٹ لگا لو۔ تو زندگی میں کہتے اتنا ٹائم نہیں ہے، کہ ٹائم کیا ہے؟ تاش کھیل رہا ہے، بیٹھا ہوا ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیسٹ دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ان کو ٹائم نہیں ملتا اور بس مصروف پڑا ہے، اور جس مصروفیت میں بیٹھا ہوا ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ مدعا ہے کہ اس کے اندر جو پریفرنس نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے اس کو۔ آپ ابھی ترجیحات درست کر لو تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ کوئی دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی مصروفیت بری نہیں ہے، صرف نیت میں بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک آدمی اگر اچھی نیت کے ساتھ دفتر میں جا رہا ہے تو وہاں بھی ولی ہوگا، جو نیک ہے نیک ہی ہوگا۔ دفتر میں فائل ورک کر رہا ہے تو محبوب خدا کی ہو سکتی ہے۔ وہ کام ادھر تو ہاتھ ادھر کیا ہے، کار وال تجار وال بات ہے نا، ایسی بات مطلب یہ توجہ کی بات ہے۔ ایک اس نے کہا کہ وہ ایک ہندی کا کیسا دعا تھا کہ پریت کی ریت کو بانورے ان ہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر جان گگر کے بیچ۔ مطلب یہ ہے کہ جان آپ کا گاگر میں رکھ کے اس میں کی چھلک نہ جائے بات، وہ آزادی مطلب گھر رکھنے کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے باتیں کرتے جا رہی ہے، اور یہ نہیں کہ ادھر چھلک جائے نہ گر پڑے۔ اگر تم ایسے ہی خیال رکھو آپ کو کہ آپ نے آپ کو سنبھالتے چلے جاؤ، جو مرضی دنیا میں سے گزر جاؤ، دنیا تمہارے کیا لینا ہے، تم چلتے جاؤ۔ اس لیے یہ ایک بہانہ ہے کہ دنیا میں بہت مصروف تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں بھی تو نہیں ملی ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ ہم جس کام کو کرنا چاہے ہم وہی کر سکتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ غصہ آ جائے نا اس کے آدمی کے گھر جا کے گالی جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے، اور انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ پتھر جیب میں رکھتے ہیں جب وہ کبھی موقع ملا، موقع یہ پتھر تو نے مجھے مارا تھا، ہاں یہ تیرے سر پر دے مارتا ہوں۔ لوگوں نے 10 سال رکھا پتھر، پتھر کیا ہے؟ رنجش۔ پتھر کیا ہوتا ہے؟ رنجش۔ لوگوں نے رنجش رکھی ہے، 10 سال کی بات کی، 8 سال کی بات کی، وہ جو تم نے فلاں وقت میں جو بات کی تھی یہ جواب ہے، یہاں غزل، یہ اس غزل کا یہ جواب ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم تمہارا رنجش میں گزر جاتا ہے، غصے میں گزر جاتا ہے، اور بغض میں گزر جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا انتقام کے خیال میں گزر جاتا ہے، اور مالدار ہونے کی خواہش میں گزر جاتا ہے۔ آپ مالدار ہونے کی خواہش نکال دو اور آپ کو بڑا بنانے کی خواہش نکال دو، بڑا بڑا کون ہے، وقت گزر جائے گا، اور یہ جو غصے رنجش یہ وہ لالچ سب نکال دو، اور یہ دیکھو کوئی بندہ آپ سے ناراض نہ ہو، چاہے غلط فہمی کی طرف سے، غلط فہمی آپ کی وجہ سے پیدا ہوگی، ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیا کہا؟ غلط فہمی پیدا ہوگی تب بیماری ہے۔ وہ میں ناراض ہو کے چلا گیا، اس نے پوچھا کیوں ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ کہ مجھے ایسے لگے جیسے آپ نظر انداز کر دیے۔ اگر ویسا محسوس ہوا تو اس کو گھر میں جا کے اس کا نظر درست کرا۔ تو مدعا یہ ہے کہ اپنے اوپر الزامات ہی سمجھ لو، رنجش ہی سمجھ لو، لوگوں کے زخمی دل سمجھ لو، ایک بوجھ اتارو گے تو پھر اللہ ہی اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ آنا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے، کہتے دل صاف کرتا جا، اللہ خود بخود بن جائے گا۔ وہ شکل بیش نہیں شکل آئینہ انوس، آپ اپنے آئینے کو شکل کرتے جاؤ، آئینے کو روشن کر جاؤ، بس تو چمکاتا جا، اور خود بخود ہی اس میں سے تصویر اللہ کی آ جائے گی۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو اور پھر جا کے آپ اللہ کے حقوق ملیں گے، ورنہ ساری پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ تو کیسے ملتا ہے وقت آپ کو؟ وقت ایسے ملتا ہے کہ دنیا کام کرتے جاؤ، جھوٹ نکالو، یہ جو ہے اسکیمیں آپ بات ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ اللہ کو پتا ہے جسے ٹائم بنایا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ، اس لیے ذرا یہ خیال کرو، یہ ضرور بتاؤ کہ جو آپ کے ساتھ ناراض ہے اس کو راضی کرو، یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کو خدا کا صبر نہیں ہوگا۔ اللہ کا صبر جو ہے عام طور پر دنیا میں ہی ختم ہوتا ہے، اللہ کا صبر جدھر یہ ختم ہوتا ہے، اللہ کی طرح بندوں کی بات ہی جا کے مکتی ہے۔ اللہ کو براہ راست ملنا ہوتا ہے تو پھر تو اور بات ہے، شکر کرو اسے براہ راست نہیں ملنا، کسی آدمی کے پاس جا کے بات ختم ہو جائے گی، کہیں اور جا کے بات ختم ہو جائے گی، ادھر پیسہ دیا زکات کا اور اس کو جا کے دے دیا، اللہ راضی ہے، کدھر اللہ راضی ہے، یعنی کہ بندے کے ساتھ نیکی کر دی آپ نے راضی ہے، آپ نے پیسہ کسی بندے کو دے دیا اللہ راضی، اللہ کا بہت راضی ہو جیسے، اور تم نے یتیم کیا ہے جیب سے مال نکال لیا اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ مطلب ہے اللہ تو ہے، اللہ کا کام ہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ متوازن سلوک کرو اللہ راضی ہے، انسانوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو اللہ راضی ہے، بچوں کے حقوق ادا کرو راضی ہے،
اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ کوئی نیکی نام کی چیز ہے، اسلام نام کی کوئی چیز اگر مانتے ہو، تو اپنے بچوں کو کم انگلش میڈیم میں داخل کرانے کے لیے ہماری سفارشیں نہ کرو. کہتے آپ کو واقف کون ہے؟ واقف تو بڑے ہوتے ہیں، مطلب ہے یہ ایکشن چیز نہ تھا، آپ کو واقف ہے. کہ یہ تو آپ مہربانی کرو نا. کیسا آپ نے لیکچر دیا تھا توحید کے بارے میں؟ گدب کے توحید کے بارے میں لیکچر دیا تھا، تو آپ بڑے باتیں کرتے، خوبصورت بات تھی. یہ بچے داخل کرتے، وہ جو آپ کا شاگرد ہے اس سے جا کے بات کرتے، لیکن بچے داخل کرتے. اسلام قبول نہیں کیا، بچے نکال کے قبول کرنا ہے. مطلب اسلام کی جگہ جانا ہے دوسرے ٹیسٹ میری کیا نام آپ نے رکھے اسکول کالج میں، تو رزلٹ تو یہ آیا نہیں. یہ بچوں کے ساتھ بچے کو باغ ہو گئے. وہ باپ جب بچوں کا تابع دار ہو کے بولے تو بچے تو بے روک سے بولے گا بیٹا حضور کیا حال ہے آپ کا؟ ابا چڑھا یہی بولے گا، کیا بولے گا؟ آپ بیٹا حضور سے کہتے رہتے ہو، بیٹے جی آپ کدھر چلے آئے ہیں؟ ٹھیک آپ کہا کے بلاتے ہو، وہ تمہیں تو کر کے بلائے گا. کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہونا ہے، رونق لگتی ہے. پھر جب وہ واقعہ آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں دور ہو جاتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن پھر آپ کو سمجھ آئے گا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کھول کھول کے بتائی. اب یہ بھی پڑھ رہے تھے سورہ یاسین، کیا تھا؟ کیا یہ آیتیں ہیں ان میں سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم عقل کرو. تم نہیں کرتے، تم نہیں غور سے دیکھتے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوا بار بار بتایا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت سمجھ آئی ہو، حقیقت بتائی گئی ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. بتانے والا بنانے والا یہ کہتا ہے کہ مانتا نہیں ہے انسان. اگر آپ مان جاؤ جانا ادھر ہی ہے، اگر جانا ادھر ہے تو زیادہ چلتے ایک دن بعد پہنچ جاؤ گے. رخ تو صحیح ہو، پیدل چل پڑو، پیدل چلتے چلتے ایک دن بعد پہنچ گئے. جی پہنچ گئے مدعا کیا کہ ایک دن بعد سمجھ جائیں، چل رفتار کام ہو جائے گی، چل پڑو. تو اگر رخ بھی نہیں رکھا آپ نے، ڈائریکشن صحیح نہ رکھی تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچو گے، پریشان ہو جاؤ گے. اگر ایک بندہ ایماندار ہو جائے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے اور میں نے اپنی مطلب قبر کی طرف جانا ہے، چاہے کار پہ چلے جاؤ روز ہی جانا تو ایک جگہ ہی ہے نا. وہ جگہ آپ کو معلوم ہو، خیال میں معلوم ہو کہ یقین میں ہو کہ ہم نے جہاں آنا ہے. کہتے نہیں مجھے جب قبرستان بنا رہے ہو تو یہ ابا کی قبر آ گئی، اپنی جگہ رکھ لینا بھائی. نہیں کہتے لوگ، چاہنے لوگ بتاتے ہیں کہ اپنی جگہ مقرر کر لو. تو یہ اپنی جگہ مقرر ہوگی، اس جگہ کا خیال رکھو زندگی میں، تو آپ کو بے شمار حمایتیں ختم ہو جائے گی. اور نہیں بے گانگی اچھی رفیق راہ منزل سے ٹھہر جائے شر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں. تو رنجے سے جو ہے یہ بیگانگی ہے لوگوں کے ساتھ. تم بھی فانی، وہ بھی فانی، ساری فانی ہے. تو جھگڑے کس بات کے؟ یعنی کہ موت ساتھ میں صحیح ہوئی ہے، وہ آپس بھی تیرا ہے یہ میرا ہے، بلکہ یہاں پر قبر یہ تیری قبر ہے یہ میری قبر ہے. منو تو نے وقت ضائع کر رہے ہو اور اوپر سے کچھ اور ہونے والا ہے. اس لیے اس بات کا ذرا خیال رکھو کہ میری بات اس کو سمجھ آئے گی. کوئی ضرورت نہیں میں ساری دنیا کو میں سمجھاؤں گا، میں کیا سمجھا سکتا ہوں. میری بات اس کو سمجھ آئے گی جس پر کسی آدمی کے راضی ہونے کا قرض نہیں باقی رہے گا. اگر کسی کو راضی کرنے کا قرض تمہارے اوپر باقی ہے، میری بات کو حکم ہے کہ وہ تمہیں نہ سمجھ آئے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات. اگر بھائی ناراض ہے، آپ بھی اگر ناراض ہے تو پھر آئندہ تم میرے سے کیا سمجھو گے؟ یہ میں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کو راضی کر. وہ ہے ہی بے وقوف جی، کہتے کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہے ہی بے وقوف. میں کیا راضی بے وقوف کو راضی کرنا میرے دنائی کے کام ہے. تو کہتے میں سچا ہوں، جھوٹا ہے، سچے کام ہے کہ اس کی راضی کر سمجھاؤ. یعنی کہ تم ندان کو سمجھا نہیں سکتے تیری دنائی کس کام آ رہی ہے مجھے بتاؤ. تو یہ ہے کہ اگر تم زندگی کو کتابوں سے ڈھونڈ رہے ہو تو زندگی تیرے پاس سے رخصت ہو جائے گی اور پاس سے نکل جائے گی زندگی، ہاتھوں سے طوطے اڑ جائیں گے. اور پھر جیسے نا پھر ایک وقت آتا ہے لمبا، پھر تم تلاش کرو گے زندگی کو. کس کو؟ زندگی کو تلاش کرو گے، زندگی کو چھوڑ کر. اس سے پہلے کہ زندگی تمہارے آگے پیچھے ہو تم زندگی کی قدر کرو. کیا کرو؟ زندگی کی قدر کرو. بعد میں ریاض صاحب نے بھائی کو نکال کے پھر مجھے کہیں گے کچھ بھائی چاہیے کچھ، ٹھیک ہے. ان لوگوں سے برادری کرتا رہے گا، بھائی بناتا رہے گا، نقلی بھائی بنائے گا، اصلی بھائی کو رخصت کر کے. یہ جو موجود ہے ان کی قدر کرو. کیا کرو؟ ان کی قدر کرو، ورنہ خلاف پیدا ہو جائے. اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلاف پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آتی. مجھے پھر تم خلاف پیدا کر دیا، تم ناراض کر دیا. تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے. تو یہ دعائیں جو ہے نا یہ تمہارے لیے بڑی برکت کی بات ہوتی ہے. لوگوں سے دعا لینا ہے تو جھوٹا پر مجھے معافی دے. دل میں کہو، کیا کہو؟ دل میں کہہ لو، لیکن دوسرے جا کے کہتے معافی دے، کیا معاف فرما دو، ٹھیک ہے. وہ الگ ہے، میرے خیال میں جھوٹا ہے.
لیکن وہ راضی ہو گیا، چل جھوٹا راضی ہو جائے تب بھی سچے کو راحت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ راحت ہو جائے گی۔ تو لمبی چوڑی کہا نہ کرو، چھوٹی چھوٹی کام کرتے جاؤ راضی کرو، یہ چھوٹے چھوٹے مطلب رضا نامے کرتے جاؤ، راضی نامے کرتے جاؤ، ایک دوسرے کا دل جائے راضی کرتے جاؤ، کیونکہ آخر تو زخم آ ہی جانا، بڑا زخم آنے والا ہے، آگے کچھ اور تباہی آنے والی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہم نے کھڈ میں گر جانا ہے تو ہم نہ کر دیں۔ یہ بات کا خیال رکھو، اس بات کو بڑی ضروری بات ہے کہ کبھی جب بات مان لی کبھی منوا لیا، کیا کرا؟ کبھی مان لیا کبھی بلا کے جا کے دیکھ لیا، کبھی اس کے گھر جا کے دیکھ لیا، کبھی آپ کی بات مان لی کبھی اپنی بات منوا لی، مطلب یہ چلتا جائے کاروبار زندگی کا۔ تو وہ لوگ جو ضد میں ہوتے ہیں وہ پھر کبھی عرفان نہیں حاصل کر سکتے، وہ لوگ جو غصے میں رہتے ہیں، غصے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، یہ کاروبار نہیں کرتے۔ کاروبار دین کا کون لوگ کرتے ہیں کہ جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بچے کی طرح بولے، ابھی وہاں کہتی کیا بچہ چلا گیا، وہ بڑے بات وہ دوڑتا ہے، کوئی اناج، تو یہ اناج ہے، یہ حجاب ہے، اس حجاب سے نکل جاؤ، آگے دین ہے، سب دین ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ چلو آپ